خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ بتلایا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا ابھی یوم نہیں منایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں پھر ایک مرتبہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بڑا اہم بیان ہے، سبق آموز بیان ہے، زندگی کو بدل دینے والا بیان ہے۔ اس بیان کو توجہ کے ساتھ پورا سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس بیان کو پورا سنتا ہوں۔ ازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی، دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی چند آیات ہیں۔ خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہداء بیان فرمایا، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں کہ جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، شہداء آئیں گے،
اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے، اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلمان، اتنی نہریں، اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے۔ پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں۔ جنت کے بالا خانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کے تمام لذتوں والی شے ہیں، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم او مالک، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، او مالک بے نیاز، پھر دنیا میں پیدا کر دے، اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو، اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کے پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے بدر آ گئے۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے حنین آ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہدائے خندق ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے یرموک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے تبوک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے کربلا ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے حنین ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہیں، بیر معونہ پہ ہونے والے شہداء ہیں۔ آواز آئے گی اور شہید ہو تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا، آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے۔ خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کے چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ بتلایا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ کس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम मोहतरम में तशरीफ फरमाए, अकेले बैठे हैं। अबू जहल सामने से आया और आके कहने लगा, क्या प्रोग्राम बना रहे हो, क्या स्कीम सोच रहे हो, क्या मंसूबा बंदी हो रही है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। जालिम ने पत्थर उठाया, आमना के दुर्रे यतीम के सर में दे मारा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलूम है, साथी नहीं, फौज नहीं, लश्कर नहीं, जमात नहीं, तने तन्हा है, गुर्बत है, इफलास है, सर से लहू की धार तो छूटी मगर खामोश रह गए। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम को अपने घर पे तशरीफ लाए। बांदी कहने लगी, तुम्हें मालूम भी है आज मक्के की चौधरी ने तेरे यतीम भतीजे को मारा है। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त न कर सके, उसी वक्त कमान उठाई, हरम मोहतरम में जा पहुंचे, देखा अबू जहल बैठा है, जाकर के कमान सर में मारी, लहू की धार निकाल दी और कहा, तुमने मेरे यतीम भतीजे को अकेला समझा है, तुमने लावारिस समझा है, तुमने बेवार सा समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा, बेकस बेबस समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा है। खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भतीजे की तरफ तुम आंख नहीं उठा कर देख सकते। आज इन हजरात की शान में गुस्ताखी करना बड़ा आसान है, साहबा कराम की बेअदबी करना बड़ा आसान है, इनको गालियां गलौज करना बड़ा आसान है, इनको तानाजनी करना बड़ा आसान है, इनको तरह तरह के गालियां निकालना बड़ी आसान है। खुदा की कसम, जब पैगंबर के सर में पत्थर लगे बदला लेने के लिए, तुम में से कौन गया था? तुम कहां थे? और अगर तुम उस वक्त भी होते तो बेईमानी से काम लेते, मुनाफिकत से काम लेते। अमीर हमजा की हालत कुफर है, अभी मुसलमान नहीं हुए लेकिन खून का जोश आया और सर में कमान मारी और वापस आए। फरमाया, मेरे भतीजे राजी हो जा, गम ना करियो, मैं तेरा बदला ले आया हूं, मैंने तेरा बदला ले लिया, इंतकाम ले चुका हूं मैं तेरा। खुदा की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा, बार बार कहा अमीर हमजा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने बदला ले लिया, मैंने इंतकाम ले लिया। हुजूर ने जवाब न दिया। बिलाखिर जब बार बार कहने लगा तो फरमाया, मेरे चचा, अगर मुझे राजी करना चाहते हो, खुदा की कसम मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं लोग मुझे पत्थर मारे मैं माफ कर दूं, लोग मुझे जख्मी करें, लोग मुझे परेशान करें, मैं उसी वक्त माफ करता चला जाऊं। मैं बदला लेने के लिए हरगिज नहीं आया, मैं इंतकाम लेने के लिए हरगिज नहीं आया। फिर मेरे भतीजे, मैंने तो तेरा बदला ले दिया है। फरमाया, मेरे चचा, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो जल्दी करो, कलमा पढ़ो। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। नबी पर पहले भी जान छिड़कते थे और उसके बाद तो वो गुलामी की है, वो जानी सारी की है कि तारीख शाहिद है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने चचा को याद करके रोया करते थे। दुनिया ने देखा, शव्वाल की 15 तारीख सोमवार और पीर का दिन ग़ज़वे ओहद हुआ। जंगे बदर में सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। बड़े बड़े बहादुर काफिर तैयारी करके आए हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कईयों को ठिकाने लगा दिया। हारिस तैमी कहते हैं, मैंने देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुतर मुरक्की पर का झंडा बनाया हुआ था और एक हाथ में झंडा था और एक हाथ में तलवार थी। जिगर को जाते काफिरों की सफ़े पलट जाती। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने बदर के मैदान में देखा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरफ से जाते हैं काफिरों में भगदड़ मच जाती है और जो बहादुर से बड़ा बहादुर काफिर सामने आता है, चैलेंज करता है, आओ मेरे मुकाबले में। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन आगे बढ़कर तलवार का वार करते थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अमीर हमजा ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असदुल्लाह व असदु रसूली, खुदा का भी शेर है मेरा भी शेर है। बड़े बड़े काफिरों को जब कत्ल किया था
और मक्के के काफिर भाग गए। मक्के में जाके शोर हुआ, जब तक अमीर हमजा को कोई कत्ल ना करे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। खुदा की कसम, इन हजरात के यहाँ बड़ा कुछ सोचा जाता था। हमारे यहाँ तो सोच विचार का मादा ही खत्म है ना। ये बड़ा कुछ कर गुजरते थे। बहादुर तो बहादुर रहे, बड़े बड़े माजूर सहाबी, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, माजूर सहाबी भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं होते थे। उलमा इकराम ने लिखा है एक सहाबी के बदन पे 80 के करीब तलवारों तीरों के जख्म है, हाथ सालिम नहीं, पैर सालिम नहीं, सर में जख्म पे जख्म है, सीने पे जख्म है, पीठ पे जख्मों की गिनती नहीं, टांगों पे रानों पे जख्मों की गिनती नहीं, और मैदान जिहाद में पड़ा है और मुंह के बल, अपनी कूलियों के बल आगे को फिर भी घिसट रहा है, मैदान जिहाद की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई की तरफ आगे को खिसक रहा है। सहाबी की नजर पड़ी, अल्लाह वाले अब तो आराम कर, तेरा आखिरी वक्त है। रो के कहने लगा, तुझे क्या मालूम है, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माजूर सहाबी है, हाथों की बल चलता है, पैर है नहीं। औरत ने आके कह दिया, मैदान जिहाद गर्म था और अमर बिन जमूह सारा मदीना बड़ा खुशी मना रहा है, मैं बड़ी रंजीदा हूँ, मैं मदीने की औरतों में बैठने के काबिल नहीं, सबके खामिन जिहाद में चले गए, मेरा खामिन घर बैठा है। माजूर को निकाल लाई। बदर का बदला लेने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए कुफारे मक्का ने, सारे कुरैश ने चंदे किए, दौलत जमा की, सवार जमा किए, सवारियां जमा की, बड़े बड़े बहादुर जमा किए, गुलामों से आजादियों का वायदा किया। इन हजरात के तकवे और जुर्रत का क्या कहना, सहाबा किराम और सहाबियात का। आज आप तो 1 मिनट में शिरक कर बैठते हैं, मिनट में मर्द औरत मुशरिक बन बैठते हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, हम सब की माँ है, पैगंबर के घर में है। अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने के लिए मदीने आया, घर में आया, हुजरे में आया। जब बेटी को सलाम किया, जवाब मिला, बात हुई, उम्मे हबीबा ने दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान देख रहा था, खड़ा हुआ था, कहने लगा, बेटी गुस्ताख हो गई हो, लोग अपने बाप के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने बिस्तर लपेट के रख दिया। कहने लगी, अब्बा मेरे हो, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन याद रखो मैंने इस घर में आकर अदम सीख लिया है, बिस्तर नबी पाक का है और अब्बा मुशरिक काफिर नापाक है, नबी के बिस्तर पर पलीत को नहीं बिठाया जा सकता। आज हम तो सारे मसलों में गुजारा कर लेते हैं ना, ही करके, मगर जी ही क्या करना पैंदा है। अबू सुफियान ने टोका, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 2 टोक जवाब दे दिया। कहने लगी, अब्बा जान तुम्हें मालूम होना चाहिए, बिस्तर इमामुल अंबिया का है, बिस्तरा रहमतुल लिल आलमीन का है, तुम्हें मालूम है साकी कौसर शाफी महशर का बिस्तर है और तुम अभी शिर्क की लानत में गिरफ्तार हो। उठाकर रख दिया बिस्तर, कोई लिहाज नहीं किया। सहाबा इकराम के यहां सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए। हिंदा का अब्बा, हिंदा का भाई, हिंदा का चचा, कई रिश्तेदार बदर में कत्ल हुए। रोई कुरैश के सामने खड़ी होकर, अरे तुम सारे मर गए, मेरा खानदान मुका दिया। अमीर हमजा ने, तुम बदला लेने के लिए तैयारी करो। शव्वाल का महीना था, 15 तारीख थी। ओहद पर आ पहुंचे कुरैश ने, आकर के हमला कर दिया। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्रे पर, पहाड़ का जो दर्रा था, 2 सहाबियों को वहां बिठाया, जब तक मैं ना कहूं यहां से मत हिलना। 2 थे या 4 थे की जमात थी। इब्तिदान मुसलमानों को फतह हुई, काफिर भाग निकले। अब वो जो दर्रे पे बैठे थे ना, उनमें इख्तिलाफ हो गया। एक कहने लगा कि हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं तुमने यहां से उठना नहीं। दूसरे कहने लगे, नहीं भाई, हुजूर ने तो लड़ाई के लिए फरमाया था ना, लड़ाई खत्म हो गई, वो भाग गए, अपनी फतह हो गई, अब यहां बैठ के क्या करेंगे भाई, अब यहां बैठने से क्या फायदा।
इज्तिहादी गलती हो गई, गोया ये समझा कि हुजूर ने हमें यहाँ बैठने का हुक्म लड़ाई के वक्त तक का दिया है। बस वहां से उठ के चले आए। भागते हुए काफिरों ने जब वो दर्रा खाली देखा, मुसलमान बेफिक्रे थे, माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, वहां से आकर हमला कर दिया। चुनाचे पैगंबर के चहेते 70 सहाबा शहीद। और हालत ये बनी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काफिरों की एक जमात ने आकर के धक्का दिया। हुजूर एक पहाड़ की गार में गिर पड़े। आपने जो खोद टोपी पहनी हुई थी उसकी जंजीर, उसका हल्का कड़ी हुजूर के प्यारे प्यारे चेहरे अनवर में घुस गई। लहू की धार दूर जाके पड़ी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात आ पहुंची, काफिरों को मार भगाया, मगर हुजूर जख्मी हो गए। मदीना मुनव्वरा में शोहरत हो गई, हुजूर ने उज़ बिल्लाह शहीद हो गए। खुदा की कसम मदीने के यतीमों ने कोहराम मचा दिया, हमारा वारिस कौन बनेगा। मदीने की बेवाओं ने शोर मचा दिया, रो रो के हंगामा कर दिया। मदीने में अंधेरा छा गया, यतीम रोए, बेवा रोई, मजलूम रोए, बेकस रोए, बेबस रोए, अपाहज रोए, मोहताज रोए, सारा मदीना रोया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद जी के क्या करेंगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जख्मों पर मरहम पट्टी की जा रही है। इत्तला मिली अल्लाह की पाक पैगंबर तेरे प्यारे चचा को शहीद कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी अमीर हमजा की बहन है, दौड़ी दौड़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया जुबैर जरा दौड़ो, औरत साथ है, मैंने सुना लाश का हाल ठीक नहीं, जाके रोको। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और सफिया से कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने तुझे आगे चलने से मना कर दिया। जरा तवज्जो करना, ये है ताबेदारी, ये है गुलामी, इसका नाम है मुसलमानी। कहते हैं सफिया ने जो पैर आगे रखने के लिए उठा रखा था वो भी पीछे को वापस रख दिया। पैगंबर ने रोका है, पैगंबर के रोकने के बाद अगर एक कदम आगे मैंने बढ़ाया तो कहीं जहन्नुम में न चली जाए। सहाबियात एक कदम आगे नहीं रखती नबी के फरमान के खिलाफ। यहाँ 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 60 बरस की जिंदगी सारी की सारी पैगंबर के फरमान के खिलाफ गुजर रही है, सारी की सारी है। एक गुनाह करना और एक उस पर सीना जोरी करना। आजकल तो गुनाह भी करते हैं और घमंड भी करते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग गुनाह को इबादत बना लेते हैं। अगले दिन मैंने एक हाजी से कहा, मैंने कहा हाजी साहब तुम्हारे यहाँ भी टीवी लगा हुआ है। कहने कारी साहब आपको पता नहीं इसमें खबरें बड़ी साफ आती हैं। लानत के एरियल लगे हुए चारों तरफ, लानत के एरियल, लानत पकड़ो हर तरफ जाने आने वाली। मौलवियों ने लगा लिए, हाजियों ने लगाए हुए हैं, एड्डी एड्डी दाढ़ी है। घर में जाके देखो तो इतना बड़ा संदूक सा रखा हुआ है। शाम को हाजन, हाजी की औलाद, बेटी नूहें सारी इकट्ठी हो जाती हैं जैसे मरे हुए कुत्ते पड़े हो, और बड़े बड़े फलसफे बताते हैं। और ये बच्चे दूसरों के यहाँ जाते हैं। अच्छा अब तो बच्चों को जंजीर डाल दी तुमने। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरी तेरी शक्ल नहीं, मेरा तेरा अकीदा नहीं, मेरी तेरी नमाज नहीं, मेरा तेरा अमल नहीं, सारी जिंदगी खिलाफ है। शादी भी, मरना भी, जीना भी। मगर ये औरत जात है, अंदाजा लगाओ, जिसकी माँ जाए भाई के टुकड़े हो गए हो, बहन का कलेजा फट गया हो, जिगर फट कर मुंह को आया हो, ऐसे वक्त में अमल का क्या मतलब। मगर हजरत जुबैर की कहने पर सफिया ने कदम नहीं बढ़ाया। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, और मेरे बेटे जुबैर जाओ, मेरे आका से जाके कहो जब से मैंने कलमा पढ़ा मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं जजा फजा नहीं करूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी, मैं कपड़े नहीं फाड़ूंगी, मैं अपने आप को नहीं नोचूंगी, मैंने सब्र करना सीख लिया है। खुदा की कसम क्या मंजर होगा, क्या वक्त होगा। इधर सफिया चली, उधर इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। बड़े बड़े शहीद हुए,
مگر یہ شہید نرالا ہے، خدا کی قسم ایک وہ شہید ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ مارا، آہ نہ کی، ہائے نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، کسی چیز کی پریشانی کا اظہار نہیں، صرف اتنا جملہ منہ سے نکلا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی ہیں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، خود زخمی ہے، لہو رشتہ ہے چہرے مبارک سے۔ خدا کی قسم لوگوں، جس قرآن کو آج تم نے یتیم بنا رکھا ہے، جس دین کو آج تم نے اپنا محتاج سمجھا ہوا ہے، جس اسلام کو آج تم نے اپنی نظروں میں مظلوم بنا رکھا ہے، خدا کی قسم نبی کے تم پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہو۔ اس لیے مجذوب کہتا ہے واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، کہتا ہے واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ صحابہ نے گردن کٹا لی، ٹکڑے کرا دیے، اور آج تو اپنے آپ کو کیا سمجھے پھرتا؟ بڑے اکڑا رہتا ہے ہر وقت رات دن، اکڑ کے بغیر کام کوئی نہیں۔ امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہیں، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے، خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ناک نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں۔ ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا۔ ادھر سے آواز آتی ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبا رہی ہوں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرے انور اٹھایا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے او زمین و آسمان کے مالک، اب تو راضی ہو جا۔ یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا، اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیری جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہیں، روتی نہیں۔ صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، شور کیوں نہیں کرتی؟
کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے. کہتی ہے روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. میں کیوں روؤں، میں کیوں کپڑے پھاڑوں؟ میں نے کوئی قرآن پڑھا ہے؟ میں نے تو قرآن پڑھ رکھا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے جو میری راہ میں مارا گیا. فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہو جاتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. جولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ. 2 چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالو. ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں. دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید ہوا پڑا، کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے. توجہ کر مسلمانہ، نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں، مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو، نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو. صفیہ کہتی ہے لوگوں میری چادریں واپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے. کیوں؟ کہنے لگی چادریں 2 ہیں، ایک ماجا بھائی ہے، ایک وہ ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پرورش پائی ہے. ایک ماجا بھائی ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریک بھائی ہے. اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا، کل قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دے کے چلی گئی. آج ہمارے یہاں لینا دینا ہی بڑا عجیب ہے. اصل تو کسی کو دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی، سوچتے ہی سوچتے مر جاتے ہیں. اور اگر دے بھی دیا تو جب تک اسے برباد نہ کر لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتی. کسی طالب علم کو، کسی بھائی بھتیجے کو، کسی بہن بھانجی کو اگر کبھی زکات خیرات دے دی، عورتیں میڑا مارتی ہیں. اب مولے کی باتیں کرتی ہو، ہمارے یہاں کی زکاتیں کھاتی رہی ہو، ہمارے فطران نے تم نے کھائے. مولویوں کو میڑا مارتے ہیں، یہ جو زکاتیں کھا کے پلتے ہیں یہ فطران نے کھا کے پلتے ہیں. تم کیا کھا کے پلتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے. خدا کی قسم تمہاری زکات کھا کر، فطران نے کھا کر، تمہاری گالیاں کھا کر، تمہارے متانے مہنے سہ کر ان بزرگوں نے، اماموں نے، خطیبوں نے، علماء نے، اللہ والوں نے دین متین کی پہرے داری کی، قرآن مجید کی حفاظت کی، اس کی ترقی رشاد کے لیے ساری عمر گزار دی. خدا کی قسم جب مرو گے تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدا. ایمانداروں اپنے صدقے کو برباد نہ کرو منہ پہ لا کر، جتلا کر. اور کہتا ہے احسان کر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا اس طرح سے دے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو. بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو. کوئی چیز سامنے نہ آئے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو، ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو. پھر پتا چلا، یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے. فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی، غیر پر چھوٹی چادر ڈالی، کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی، قیامت میں خدا کے دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. ہمارے یہاں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہ ہو
वो एक औरत कहने लगी, नूह थी अपनी सास को कि खाला दाल शाम की भाजी खराब हो गई, कि अच्छा तालिब इल्म आवेगा ना रोटी लेने मदरसे का, उसको दे दियो। जो भाजी जो दाल बिगड़ जाए वो तालिब इल्म को दे दो, अल्लाह ना जो अच्छी चीज हो वो अपने मतलब की, यानी खुदा इसीलिए है कि मारी चीज उसे देते जाओ। बड़े बड़े लोगों के हमने पखंड देखे, सारे साल में जिस कपड़े वाले का कपड़ा ना बिका, छोटे गाहक ने बड़े गाहक ने जिसने कपड़ा लिया ही नहीं, वो कपड़ा फिर रमजान के करीब आकर ज़कात, उन्होंने कहा ये यार ये 2 साल का पड़ा है, ये छींट का थान ज़कात में लगा दो इसे। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह में हमारी नीयतों से वाकिफ नहीं? एक एक रग के खून के कतरे से वो वाकिफ है, वो देख रहा है। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, इन चादरों की कुर्रानंदाजी करो। चुनांचे कुर्रानंदाजी की गई। अल्लाह की शान देखो, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आती है, अंसारी सहाबी के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, इफलास की हालत देखो, गुर्बत की हालत देखो, पैगंबर के घराने की हालत तो देखो। उन टुकड़ों को जोड़ा गया और उन टुकड़ों को जोड़कर एक चादर डाली गई, और चादर कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। हुजूर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। मेरे प्यारे चचे का क्या हाल बना है दीन इस्लाम की वजह से। फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अम्बाता, उन लोगों को मुर्दा ख्याल भी ना करो जो मेरी राह में टुकड़े करा गए। कोई औरत के पीछे मरेगा, कोई जमीन के पीछे मरेगा, कोई ट्यूबवेल और नहरी पानी के पीछे मरेगा, कोई दुकान और मकान के पीछे मरेगा, कोई पैसों टकों के लेने देने के पीछे मरेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम, इमामुल अंबिया और अल्लाह के अहकाम और इस्लाम की अजमत पे मरेगा। अर्ज किया गया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे चचा की चादर छोटी है, सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। फरमाया, मेरे चचा के सर ढांप दो, पैरों पे दरख्तों की पत्ते डाल दो। अंदाजा लगाओ, कैफियत का अंदाजा लगाओ। अरे ये सारे शहीद और तो बाद के हैं। खुदा की कसम, ये कितनी अजमतों का मालिक शहीद होगा, ये कितना बड़ा शहीद होगा जिसकी कब्र पर हुजूर आंसू बहा रहे हैं। फरमाया, मेरे चचा, अल्लाह तुझ पर करम करे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। सैयदुश शुहदा हमजा के अल्फाज मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए हैं, लिहाजा इनके मुकाबले में कोई शहीद सरदार नहीं हो सकता। कोई तेरे हाथ में तराजू तो नहीं कि जिसको चाहे घटा दे, जिसको चाहे बढ़ा दे, जिसको चाहे ऊंचा कर दे, जिसको चाहे नीचा कर दे। ये तो खुदा और खुदा के रसूल के हाथ में। पैगंबर ने फरमा दिया, असदुल्लाह व असदु रसूली, खुदा का और मेरा शेर है सैयदना अमीर हमजा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा के पैरों पे दरख्तों के पत्ते जब पड़े, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अजमत है। और आज भी हाजी लोग जब मदीना पाक जाते हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए, ओहद पहाड़ की तरफ जाते हैं, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के करीब से गुजरते हैं। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, अमीर हमजा की कब्र से आवाज आती है, जुबान हाल से कहता है, पाकिस्तानी हाजियों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस्लाम चाहते हो मगर कुर्बानी नहीं देते। आओ मुझसे पूछो कि मैंने अल्लाह के नाम पर 11 टुकड़े कराए थे। इधर दुख इतना, इतनी परेशानी इतनी, इधर इतना सदमा अजीम पहुंचा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कमाल देखो, मक्का फतह हुआ है, मक्का फतह हुआ है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। किसी सहाबी ने आकर के आवाज दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहशी इब्न हरब अमीर हमजा का कातिल भी। डर के मारे मक्के से ताइफ भाग गए कि मेरा क्या बनेगा। फिर ताइफ में मुसलमान पहुंचे, अंदाजा हो गया कि ये जान नहीं छूटती। अब खुद मदीने हाजिर हुए और मुसलमान बने। हजरत वासी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आप पहचानते हैं, मुझे आप जानते हैं मैं कौन हूं? इधर हां फरमाई, उधर पैगंबर की प्यारी आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया, वासी, खूब जानता हूं, अच्छी तरह से मुझे पता है, मेरे शेर के टुकड़े करने वाला तू।
عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلا، اسلام گزشتہ عمر کے کفر کی حالت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر واقعی تجھے پتہ ہونا چاہیے میں فرشتہ نہیں، میں خدا نہیں، میں عرش پہ بیٹھنے والا خدا نہیں، میری قدرت کاملہ پوری دنیا میں نہیں چلتی، میں ایک انسان ہوں، میں ایک آدمی ہوں، میری بات سن لے، تیرا دین اسلام قبول ہے، معتبر ہے، تو صحابی ہے، تم نے میری زیارت کر لی ایمان اور اسلام کے بعد، مگر واقعی یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا، جب تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے گا۔ وحشی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا میں نے کیا کیا۔ ہندا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندا جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے، میں نے تو جگر چبایا تھا، میں نے تو کلیجہ چبایا تھا، میں نے تو غلام آزاد کیا تھا، قتل کھڑے ہو کر کے میں نے کرایا تھا، میرا کیا بنے گا؟ مدنی کریم سے پوچھا گیا، فرمایا جاؤ جاؤ ہندا سے کہو جب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی جو پکڑے گا میں چھڑاتا نہیں۔ کس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق ایسے کر کے دکھلائے۔ اکرمہ بھاگ نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہو رہا ہے سمندر میں، کہاں چلا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے تکلیف پہنچانے میں؟ آج وہ آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، خدا جانے ہمارا کیا بنے گا۔ کہنے لگی اکرمہ میں اس چہرے کا دیدار کر کے آئی ہوں، میں اس صورت کی زیارت کر کے آئی ہوں، تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں، اکرمہ آجا میرے ساتھ آجا، اس نے تو رحمت کی چادر بچھا رکھی ہے۔ کہنے لگا ام حکیم تو مرواوے گی؟ اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، تو آ تو صحیح۔ بڑی زبردستی سے ساتھ لے کے آئی، حرم محترم میں داخل ہوئی، عرض کرنے لگی ام حکیم یا رسول اللہ، یا اکرمہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا اکرمہ مرحبا، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، دین قبول کرو میں تمہیں سب کچھ معاف کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ٹکڑے کرا کر کے دین کا جھنڈا لہرایا ہو، جن لوگوں کی زبانیں کاٹی گئی ہوں، جن لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی ہوں، جن حضرات کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا ہو، انہوں نے تو اسلام پھیلایا نہیں۔ اب یہ 14ویں صدی والے اسلام پھیلائیں گے جن کی پلے نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ مونچھ نہ لینا نہ دینا، سرخی پاؤڈر مرد لگائے پھریں، یہ مجاہد بنیں گے؟ تم مجاہدوں کے ذکر کرنے والی پہلے صورت تو بناؤ، شکل تو بناؤ۔ شکل زنانی چال مردانی پہچانے بھی نہیں جاتے، باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی ساروں پہ جنہوں نے گستاخی کے لیے زبان چلائی، جنہوں نے بے ادبی کی، وہ دنیا میں بھی مارے گئے، آخرت میں ذلیل ہوئے۔ میرا ایمان ہے جو نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی مرتے ہی شکل بدل جاتی ہے، بالکل شکل بدل جاتی ہے۔ تمہارا اختلاف کیا ہے ان سے؟ تمہارا صحابہ کرام نے کھایا کیا ہے؟ اور یہ سننی ہے نا، سن ہو گئے چاہے جتنے کاٹ دو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ سے واقف نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے واقف نہیں، تمہیں شہید کربلا کا تو بڑا پتہ ہے، شہید مدینہ کا پتہ نہیں؟ شہید شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، جن کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جن کو پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا زخمی ہونے کے بعد۔ اور ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وابلہ کیا ہو۔ 4 عورتیں ہیں جنہوں نے صبر کیا۔ حضرت صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا جس نے پیارے بھائی کے سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے دیکھ کر آنسو نہ بہائے، کپڑے نہ نوچے، چہرہ نہ پیٹا۔ ارے وہ صفیہ جو حضور کے سامنے کھڑی ہے، حضور کے سامنے اپنے ماجائے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھتی ہے، زبان نہیں، آنکھ نہیں، لب نہیں، ہاتھ نہیں، کان نہیں، جگر نہیں، تمام چیزیں نہیں ہے، مگر صفیہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ آج کسی عورت کے سر سے دکاندار جائے گا، کسی عورت کے سر سے کارخانہ دار جائے گا،
کسی عورت کے سر سے ذمہ دار جائے گا، کسی عورت کے سر سے ڈاکٹر جائے گا، کسی عورت کے سر سے افسر جائے گا، کسی عورت کے سر سے پیر جائے گا، کسی عورت کے سر سے مولوی جائے گا۔ خدا کی قسم عائشہ صدیقہ تیرے جگر پہ کیا بیتی ہوگی جب تیرے سر سے امام الانبیاء گئے۔ جب صحابہ ٹکرے مار رہے ہیں، دیوانے بن کر جنگلوں کو نکل گئے، بے ہوش ہوئے پڑے ہیں، ابو بکر کی بیٹی اور نبی کی گھر والی ہماری ماں تیرے جگر پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی؟ عائشہ صدیقہ نے صبر کیا، نہ کپڑے پھاڑے نہ چہرہ نوچا، صبر کیے بیٹھی ہے۔ اور تیسری صابرہ عورت ہے سیدہ نیلا، حضرت عثمان ذی النورین امام مظلوم شہید مدینہ، سامنے ٹکڑے کر دیے گئے حضور کے روزے کے سامنے۔ ارے بھائی 18 دن کا پیاسا عثمان تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا گیا، مگر نیلا نے آنسو نہ بہائے، نہ روئی نہ چلائی۔ اور چوتھے نمبر پر سیدہ زینب، میں نہیں مانتا جس کو ساری رات حسین نے قرآن سنایا ہو، اللہ کا کلام سنایا ہو، وہ سن کر اس پر عمل نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، رک جاؤ، اللہ سے ڈرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ سیدنا حسین کی زبان ہو، خدا کا کلام ہو، اور سننے والی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہو، اگر وہ عمل نہ کرے گی اس دنیا میں اور عمل کون کرے گا؟ صابرہ ہے زینب، سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر کوئی بات اللہ نہیں، جھولی پھیلاتی ہے، آنسو بہاتی، خاموش آنسو بہاتی ہے، اللہ میاں کے حضور میں دعا کرتی ہے، یا اللہ یا جو ہوا قیامت کی سرخروئی عطا فرما۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھنے کے مطابق 33 زخم تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے ہیں، مگر واہ بہادر کے بیٹے، اب بھی تجھے اسلام کا، دین کا، ایمان کا احساس ہے۔ فرمایا میں بے نمازی نہیں، دعا کر اللہ ہمیں بھی بے نمازی بنا کے نہ مارے۔ فرمایا میں قاتل نہیں، میں زانی نہیں، میں شرابی نہیں، میں نے چوری کبھی نہیں کی، میں نے کسی کی آبرو ریزی کبھی نہیں کی، مجھ پر کیوں حملہ کرتے ہو، میرا لہو کیوں بہاتے ہو؟ فرمایا مجھ سے اس وقت میرے سوا فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر اس زمین پہ کوئی نہیں، شیر خدا کا نور نظر کوئی نہیں، سب کچھ بتایا۔ کون سنتا، کون مانتا؟ جب ضد پہ آدمی آ جائے پھر کسی کی بات نہیں سنی جایا کرتی، سب کچھ تنگ کر دیا، اور ایک بات بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ مانی، بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں کھڑے کھڑے اعلان کرو کہ ہم تمہاری بیعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سودا اتنا سستا نہیں، یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر یہ میری گردن بک نہیں سکتی۔ قیامت تک کی امت کو حسین نے سبق دیا، سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے، مگر نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے۔ واہ حسین تو کتنا پکا نمازی، تو کتنا پکا متقی اور پرہیزگار ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، اور حالت یہ ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ کس انداز سے شہادت کا پیالہ پی رہے؟ اللہ میاں نے فرما دیا تیرے درجے بلند ہو، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، لوگوں کو پتا تو چل جائے کہ میں نہ دوں اور کوئی نہیں دے سکتا، حوض کوثر کا مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ دوں، میری مرضی۔ اللہ میاں جانتا تھا وقت آئے گا لوگ کہیں گے علی مشکل کشا، آؤ اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی، سیدنا حسین کو کہیں گے مشکل کشا، اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی، اور آج بھی کوئی نہیں مانتا۔ بلند آتا ہے نا علی حیدر مشکل کشا، بیٹا بابے میں روٹی کھوا، ادھر مشکل کشائی کے نعرے مارتا ہے، ادھر کہنا روٹی کھوا، دور سے آئے گا نعرے مارتا ہوا اور قریب آ کے کہے گا بابے میں چاہ پلوا۔ اچھا
تیرا مشکل کشا تینوں چاہ بھی نہیں پلا سکتا. اللہ میاں نے ثابت کر دیا مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، معبود میرے سوا کوئی نہیں. درجے بہت بلند کیے. فرمایا ہاں ہاں جو میری راہ میں شہید ہو گیا اس کی عظمت اتنی اونچی، اس کی برتری اتنی اونچی، اس کی بزرگی اتنی بڑھ گئی. اے لوگوں تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو، تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں. فرمایا جو لوگ میری راہ میں شہید ہو گئے وہ میرے پاس کھانا کھاتے ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، میں کھانا کھلاتا ہوں. اور مجھے کون سی ڈپو سے چینی لانی پڑتی ہے؟ میں تو جنتی کھانے کھلاتا ہوں، جنت کے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلا. فرحین، وہ بڑے خوشی سے رہتے ہیں. تمام شہداء بدر ہو، شہداء احد ہو، شہداء حنین ہو، شہداء تبوک ہو، شہداء یرموک ہو، شہداء مدینہ، شہداء کربلا اور شہید بیت اللہ، تمام کے تمام کو خداوند کریم اپنے یہاں سے روزی کھلاتا ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دین جو ہے وہ اہم ہے. دین پہلے ہے، جان بعد میں ہے. ایمان پہلے ہے، جان بعد میں ہے. ایمان ہمیشہ رہے گا، جان آج ہے اور کل نہیں. یہ تو سودا چلتا ہی رہتا ہے. ہمارے تلاوت قرآن کا مشغلہ نہیں، عبادت کا مشغلہ نہیں، کھانا پکانا اور کھیل تماشے کی صورت بن جاتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنی چاہیے. خداوند کریم ہم سب کو صحیح صحیح سمجھ کر اور صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کا غلام بنائے، نبی کے خاندان کا بھی تابعدار بنے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے. قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا. آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوئے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا. ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں. جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے. جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا. کون سمجھائے تمہیں کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بے غیرت کمینوں، بعد آؤ. جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے. وہو علی بیدہ الملک. ملک میں راج میرا. وہو علی کل شیء قدیر. ذرے ذرے پہ
پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا، تو ہوتا کون آکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا، ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح، ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔
پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت